صاحب حامد رضا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف معیشت ہم نے ٹھیک نہیں کرنی، صرف طارق صاحب کی جماعت نے یا بخاری صاحب کی جماعت نے ٹھیک نہیں کرنی، آپ نے بھی کرنی ہے. اچھا میں اس میں ایک بات بتاؤں جی، جس وقت الیکشن ہو گیا بالکل فوراً بعد، اور میرے علم میں ہے کہ ایک ساری اتحادی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی، ایک بڑا پریشر تھا عمران خان پہ کہ چونکہ فارم 45 47 کا ایشو آ گیا تھا تو ہم اسی وقت آن ورڈز تحریک کا آغاز کر دیتے ہیں. لوگ موٹیویٹڈ ہیں، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوا، سڑکوں پر آ جاتے ہیں. عمران خان واز دا ون جس نے یہ کہا کہ نہیں، وی ول بی دا پارٹ آف دا پارلیمنٹ. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی ریزرویشنز ہوتے ہوئے فارم 47 45 کے باوجود ہم نے پریزیڈنٹ کا انتخاب ہو، اسپیکر کا ہو، ڈپٹی اسپیکر کا ہو، سینٹ کا ہو، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس احتجاج کرنے کا، وہ ہم نے کیا. اب میں آپ کو اس لیے کہ جب پارلیمنٹ کی، اور دوسری بات ایک انتہائی اہم بات، دعوت کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ دعوت کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ وزیر داخلہ صاحب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہوں، پرائم منسٹر صاحب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہوں، یا اپر ہاؤس میں چلے جائیں سینٹ میں، اور وہاں سے کہیں کہ جی ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. وہ جو میڈیا کے اوپر آ گیا ختم ہو گیا. کسی کو دعوت دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر آپ کی جو سیریسنیس ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کمیٹی بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایشوز لے کے آ رہے ہیں، آپ اپنے ایشوز لے کے اوپر آئیں. اس کے اوپر اور پہل کس نے کرنی ہوتی؟ پہل ہمیشہ حکومت کرتی ہے. حکومت کے نے آج کے دن تک کو کمیٹی بنائی ہو، حکومت نے آج کے دن تک آفیشلی کو رابطہ کیا ہو مذاکرات کے لیے، تو پھر سارے یہ تو سبسیکوینٹ بات ہے نا. جب یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی اس دنوں تو گفت و شنید کی بات ہوتی رہی، آفر بھی ہوتی رہی. اور پھر دیکھیں جی اگر وہ لیڈر پریمپٹ کر دے انویٹیشن کو پریمپٹ ایسے کر دے کہ جی میں تو بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، فلاں جماعتوں سے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، پھر انویٹیشن کس کو ایکسٹینڈ کی جائے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو پھر انویٹیشن کس کو ایکسٹینڈ کی جائے؟ نہیں میں آپ نے انویٹیشن پارٹی کو دینی نا جی، جو ان کی پارٹی جو ان کے مینیج وہاں پر موجود ہیں، تو آپ لیٹ دیکھیں اس کا طریقہ آپ پرسویٹ کریں ان کو. سر میں انویٹیشن دینے کو تیار ہیں، میں پرسویٹ ایگری کو بیٹھے بڑی بات کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. طارق صاحب آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ میں ہم تو پرسویٹ کئی دفعہ دے چکے ہیں جی، دوبارہ دینے کے تو آپ لیے تیار پابندی ہیں. لگانا چاہتے ہیں نا، یا تو آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں، ہم سے کہیں ایک قدم آگے بڑھیں. نہیں پابندی لگنی بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پابندی لگنے کا کرائٹیریا ٹی ایل پی پہ پابندی لگی تھی، وہ سسٹین کر گئے، اٹھانی پڑ گئی نا پابندی. آپ اچھا اس کے لیے اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ریکوائرمنٹس آپ کو میچ کرنی ہے. پھر جب اس کو آپ کو نے میچ کرنا ہے تو آپ نے فون کالوں کی ریکارڈنگ نہیں وہاں پر دکھانی، آپ نے اس کے سالڈ ایویڈنسز دینے ہیں وہاں پر. اب جس طرح جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں فرمایا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد پاکستان میں بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر ہے، وہ مسلمان ہے یا نان مسلم، یہ ان کے ورڈز ہیں نا. پھر انہوں نے یہ زیوم کیسے کیا کہ میں ڈیجیٹل دہشت گرد ہوں، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ڈیجیٹل دہشت گرد. جب پی ٹی آئی کے دفتر کے اوپر چھاپا بجا ہے، جب وہاں سے بندے اٹھائے گئے ہیں، تو جو اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ والی سائڈ سے وہاں کیا پولیس میں اسلام آباد پولیس نے آخر کسی کے کہنے بھی چھاپا مارا کہ پولیس کو یکدم اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر. ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ سارے پیجز اٹھا لیں، آپ ہر چیز اٹھا لیں، وہاں کے اوپر ڈیجیٹل دہشت گردی میں ہمیں فکس کیا گیا ہوا ہے ڈیجیٹل. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ بیٹھا ڈیجیٹل دہشت گرد، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہے بیٹھا یہ ہے؟